السلام علیکم۔ جب پاکستان کا جو بہت سارے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بے روزگاری کا ہے، 23 کروڑ آبادی، اس کا مطلب ہے 4 کروڑ کے قریب خاندان ہیں، اور 4 کروڑ میں سے جو لوگ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں جاب تلاش کرنے کے لیے اور کشتیوں میں بیٹھ کے باہر جاتے ہیں ملک، وہ بھی 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں۔ اچھا، یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم قرآن مجید سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سورۃ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے 3 سفروں کا واقعہ وہ ہے، اور جب وہ کسی قوم کے اوپر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے وہ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے تھے کہ جو بھی کوئی غلطی کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور جو نیک عمل کرے گا اس کو میں جزا دوں گا۔ اس کے بعد وہ پھر ایک ایسی قوم کے اوپر پہنچے کہ وہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی، جس طرح ہمارے ہاں ہمارے نوجوان کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ بعض دفعہ 40 سال سے ہم کاروبار کر رہے ہیں اور لوگوں کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایسے لڑکے آتے ہیں کہ جو آپ کو کیا آتا ہے، کہتے جی بس ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں بس نوکری دلوا دیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں یار کچھ تو آتا ہے آپ کو؟ تو اس کو آتا ہوتا ہے، لیکن مثلا اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ کو کھیتی باڑی کے پتہ ہے؟ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کس ٹائم پانی دینا ہے، کس ٹائم بیج لگانا ہے، اچھا کس ٹائم جانور بچے دیتے ہیں، اور کس ٹائم پر دودھ کیسے بہت ساری چیزیں اسے آتی ہوتی ہیں۔ یعنی اینیمل ہسبینڈری کا اس کو بہت کام آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ اس میں یہ ہے کہ ان کے ہنر میں اضافہ ہے۔ تو ذوالقرنین نے بھی یہی کیا، جب وہ ایک قوم کے اوپر پہنچے سفر کرتے ہوئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قوم کو سمجھتے نہیں، لا یفقہون قولا کو بات سمجھتی نہیں ہے، یعنی کہ ان کو نو ہاؤ نہیں تھی۔ تو انہوں نے ان کے لیے پروجیکٹ بنایا، اور پروجیکٹ کیا بنایا، ان کا فائدہ بھی تھا۔ اس نے پروجیکٹ بنایا کہ جی یہ دیوار بنا دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کو استعمال کیا، مین پاور انہی کی استعمال کی، اور وہ اس کا آبجیکٹو کیا تھا کہ ان کو ڈیفینس ریکوائرڈ تھا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ڈیفینس تو ماشاءاللہ ہماری فوج ہے، لیکن یہ کہ اگر عوام جو ہے وہ ایک زمانے میں NCC ٹریننگ ہوا کرتی تھی، جو بچے میٹرک اور FSC کرتے تھے ان کو سال 6 مہینے ٹریننگ دلواتے تھے۔ کل کو خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو عوام جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے، فوج کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے پھر جو ہنر کے جو ہے ہر ضلع پر ہنر کے مراکز بنائے جائیں، اور ان کو ٹریننگ جو دی جائے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہوں، وہ 8ویں جماعت 9ویں 10ویں تک جو ہے وہ بچے ہوں، اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ دیں۔ بلکہ ہم چائنا سے جو کہتے ہیں کہ جی 1 روڈ 1 بیلٹ، کل کو اگر فرض کریں یہ چل پڑتی ہے، اور تو یہاں ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، ہم ان ریسورس کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چائنا کی اسکالرشپ بھیجیں، اور بھیجیں بڑے ماسٹرز وغیرہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں، ہم صرف کام سکھانے کے لیے 10ویں جماعت بچے ہوں جن کے میتھ سائنس فزکس میں اچھے مارکس ہوں، ان کو وہاں ان کے ساتھ ہم پیکٹ کریں، اور کم از کم ہم 50-60 لاکھ بچہ وہاں بھیجیں 3 سال کے لیے، اور وہاں ان کے شہروں میں نہ بھیجیں، ان کے وہاں بھیجیں، وہاں جو ان کے دور دراز انڈسٹریل علاقے ہیں وہاں رہیں، اور ساتھ ہم اساتذہ بھی بھیجیں تاکہ وہ ان کو اخلاقی ٹریننگ دیتے ہیں، تاکہ چونکہ ان کے مذاہب دوسرے ہیں، ان مذاہب میں وہ مکس اپ نہ ہو، وہ ان کے تاکہ وہ جب کام سیکھ کے جب 50 لاکھ بچہ جب ملک میں دوبارہ آئے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ چیزیں کیسی بنتی ہیں اور کیسے جو ہے ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے۔ اس میں زراعت کے شعبے ہیں، میڈیکل کے شعبے ہیں، اینیمل ہسبینڈری کے شعبے ہیں، IT کے شعبے ہیں، جو تاکہ جب تک ہم انٹرنیشنل معیار پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اب یہ کہیں نہیں ہو سکتا، اب تک ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہ ہمارے جو ملک سے لوگ 10 لاکھ باہر گئے ہیں، ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے کہ 10 لاکھ بہت باہر چلے گئے، برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن نہیں، ہم 10 لاکھ اور بھیجیں، کیونکہ جب بچہ جو یہاں پر FSC پاس کرتا ہے وہ اس کا یہاں اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ملک سے، ملک کے موسم اسے یاد رہتے ہیں، ملک کی جو مٹی سے محبت اس کی رہتی ہے، وہ جب باہر جاتا ہے تو وہ پھر یہاں اس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، تو وہ پھر اسپینڈ بیک کرتا ہے، اور ان کے لیے عزت کے نقشے ہم بنائیں، یہ نہ ہو ان کے لیے ہم ایمنسٹیز دیں، اگر چھوٹا موٹا جرم ہو گیا، غلطی بھی ہو گئی ہے کس سے، وہ ہم ان کو معاف کریں، ان کو انکریج کریں تاکہ وہ اچھائی کی طرف
اچھائی کی طرف وہ آئیں. تو اس طرح یہ ہے کہ سختی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی فرض کرو جو ملک ہے کہ جی بس یہ جو واقعات ہو گئے ہیں 9 مئی کے جی سختی کر نہیں. اگر آپ آج ان بچوں کو معاف بھی کر دیں گے نا انشاءاللہ اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوگا. فوج کے لیے محبت پیدا ہوگی دل میں اور پازیٹیو طریقے سے دیں, نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلیں. اچھے لیڈر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے تو سائنسدان وہ چلتے رہیں گے, اس میں تو اختلاف رہے تو ہے, لیکن اس کو بھی کم کیا جائے. ایک جو ہے پیار و محبت کی فضا پیدا کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.